السلام علیکم۔ حضرت علی نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اسی لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب ہے اللہ تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا عرش سے آتا ہے، اور یہ بلاوا اس لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوتا ہے، اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو پیار سے دیکھتا ہے اور اپنے نیک بندوں کی اسی عبادت سے انہیں سکون بخشتا ہے اور ان کے تمام خواہشات کو پورا کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔ اور پھر اللہ جسے چن لیتا ہے اسے اپنی لاڈلی نماز تہجد عطا کرتا ہے۔ 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہیں تہجد کی دعائیں، کبھی مایوس نہیں کرتی۔ اگر آپ سچے دل سے کوئی دعا مانگے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ قبول نہ ہو۔ آپ کے سجدوں میں مانگی گئی دعائیں، ہاتھ اٹھا کے مانگی گئی دعائیں، بیٹھے بیٹھے مانگی گئی دعائیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ قبول نہیں کر رہا، وہ سن نہیں رہا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ آپ کو سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ بس ایک صحیح ٹائم قبولیت کا آنے والا ہے، آپ لوگ انتظار کریں، وہ ٹائم آپ کے لیے پہلے ٹائم سے بہت بہتر ہوگا۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو تم درد کا سجدہ زمین پر کرتے ہو اور تمہاری صدا 7ویں آسمان تک جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر انسان کبھی بھی دل کے ساتھ دعا کرے اور اس سوچ کے ساتھ کرے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، تو ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ اس کی دعا کو رد کیا جائے۔ ٹائمنگ کا تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ آپ شاید وہ صحیح وقت نہ ہو جب آپ کی دعا قبول ہو رہی ہو اور آپ سوچ رہے ہو کہ یہ وقت تھا، میں نے دعا کی تھی، قبول ہی نہیں ہوئی، تو صحیح ٹائم کا انتظار کریں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ پریشان ہو؟ یقیناً تم نے نماز اور قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ اگر آپ آج اٹھیں، نماز ادا کریں، قرآن پاک ادا کریں، اس کو اپنی معمول میں شامل کر لیں، تو یقین کریں آپ کی آدھے سے زیادہ پرابلم سولو ہو جائے گی۔ یہ ایک بار صرف میرے کہنے پر کر کے دیکھیں۔ اگر آپ لوگ اس ویڈیو تک آ گئے ہیں تو یقین کریں یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا آپ تمام لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا، اپنی طرف بلانے کا۔ تو اٹھیں، نماز ادا کریں، قرآن پاک کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کو اپنے معمول میں شامل کریں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کی زندگی میں خود ہی پراپر ڈیفرنس فیل ہوگا۔ جب تم مانگتے ہو اللہ سے رو کر، تڑپ کر، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے آئے گا۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، تم بس دعائیں کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو، اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ سجدہ، تہجد ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب کا لکھا بدلنا ہوتا ہے۔ وقت فجر کا تھا اور میں نے اپنا سارا دکھ اپنے اللہ کو سنا دیا۔ ایک تو صبح کا ٹائم ہوتا ہے، اوپر سے آپ اور آپ کے اللہ اتنے قریب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ بس اپنی نیت کو ہمیشہ سچی رکھیں، اللہ پاک سے اپنی امیدوں کو لگائیں کہ اللہ آپ ہی تمام چیزوں کو پوری کرنے والے ہیں۔ بے شک آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے دنیا میں جو میری خواہشات کو، جو میری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ پھر دیکھنا تم یقین نہیں کر سکو گے کہ تمہارے ساتھ وہ معجزات ہوں گے جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ خود کو جب دنیا سے بیزار پاؤ، قرآن اٹھاؤ، دل سے لگاؤ اور رب کے ہو جاؤ۔ بے سہارا
اللہ پاک سے جڑے ہوئے لوگ کبھی بے سہارا نہیں ہوتے۔ ایٹ اے ٹائم آپ کو فیل ہوگا کہ میں بڑا اکیلا رہ گیا ہوں، میرے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن آپ یقین کریں اللہ آپ کے ساتھ ہر ٹائم ہے۔ وہ آپ کی آزمائش ہو سکتی ہے لیکن اللہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو نماز ادا کر رہا ہے، جو اللہ کے تمام احکامات کو مان رہا ہے، اس کو اللہ اکیلا چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن ایک چھوٹی سی آزمائش دیتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح، اس آزمائش کے بعد بھی میرا بندہ میرا ہے کہ میرے سے منہ پھیر لیتا ہے، تو آپ نے اس آزمائش پہ پورا اترنا ہے، بے شک وہ کتنی مشکل ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں، یقین رکھو اس کی مصلحتوں پر، شکر گزار رہو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اس سے مانگو، منزل سے پہلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی، آپ کا کوئی رسپانس ہی نہیں آیا، جس میں نے کہا تھا کہ میں AI کنٹینٹ بھی لے کر آؤں گی اور اپنی آواز میں بھی آپ لوگوں کو ویڈیوز ملیں گی، تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تو اگر آپ لوگوں نے ویڈیو یہاں تک واچ کی ہے تو کامنٹ میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح کا کنٹینٹ پسند ہے اور کیا چیز آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔